بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 44، سوتے وقت پڑھنے کی دعا۔ حضرت ابو عمار برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں شخص، جب تو اپنے بستر پہ آئے تو یہ پڑھ کر۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا، اپنا کام تجھے سونپ دیا، تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، تیری طرف ہی رغبت ہے اور تجھی ہی سے خوف ہے، تیرے سوا میرا کوئی ٹھکانہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی ہے، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس رات مر گیا تو فطرت اسلام پر مرے گا، اور اگر تو نے صبح کی تو بھلائی پائے گا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ تکمیل فائدہ کے لیے ہم آنے والی 2 احادیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذرات کے برابر گناہ معاف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آتے ہوئے 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، میں اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں کی تعداد، آلج ٹیلے کی ریت کے ذرات اور دنیا کے دنوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تمام مخلوق کی تعریفوں کے برابر اللہ کی تعریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آتے ہوئے یہ الفاظ کہے تو گویا اس نے تمام مخلوق کی تعریفوں کے برابر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو میرے لیے کافی ہے اور جس نے مجھے جگہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ پر فضل اور احسان فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بہقی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔